السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر بازی مار لی ہے۔ مہاجرین کی نشستوں سمیت 20 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون نے 14 جبکہ پیپلز پارٹی نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کو 23 نشستوں کے ساتھ نہ صرف برتری حاصل ہے بلکہ آزاد کشمیر میں حکومت قائم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون ایک مضبوط پوزیشن میں بھی آ گئی ہے، جس نے انتخابات کے تیسرے مرحلے کو بے معنی سا کر دیا ہے۔ نہ صرف آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ بے معنی ہو گیا ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس کشتی میں اکٹھے سوار تھے اس میں سوراخ بھی ہو گیا ہے۔ انتخابات کے دوسرے مرحلے سے قبل ہی بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو باقاعدہ وارن کیا تھا کہ اگر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ڈاکہ مارا گیا تو پھر وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اب جبکہ انتخابی نتائج سامنے آ چکے ہیں، پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے کے انتخابی نتائج پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کو برسر اقتدار لانے کے لیے آزاد کشمیر الیکشن کا ماحول خراب کیا گیا ہے، جہاں ایک طرف بلاول بھٹو کی جانب سے وفاقی حکومت کو الٹی گنتی کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کی الٹی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے۔ کابینہ کی تبدیلی سے شروع ہونے والی قیاس سرائیاں اب سسٹم کی تبدیلی ناگزیر ہے تک پہنچ چکی ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کے باعث پہلے ہی پاکستانی سیاست میں تلاطم بپا تھا، اوپر سے وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے باعث سیاسی ماحول میں مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تناؤ، ایک کھچاؤ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ایک طرف محسن نقوی سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو کولیپس ہونے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کے اس بیان سے مسلم لیگ نون کے وزراء ناخوش نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ سیاست کا بغور جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کے جو ڈو اینڈ ڈائی کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سچویشن یا ایک سٹیج پر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہیں اور جو اس کے حالیہ نتائج ہیں اس سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر ناصر بٹ نے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے محمد مبین عارف جٹ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں سینیٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں سر۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو دھمکی میں تو کہوں گی وہ تو دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ اگر تو دوسرے مرحلے پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا تو جو وفاق میں حکومت ہے اس کی پھر الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ آپ جو نتائج آ چکے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈال دیا آپ لوگوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی ایک پورا وہ تفصیل بتائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سیاسی جماعتیں جب جاتی ہیں الیکشن لڑتی ہیں تو وہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا کوئی بھی اگر کسی جگہ اتحادی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن میں ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا ہے۔ الیکشن ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ان کی کہتے ہیں نا اپنا جو ہمارا بیانیہ وہ ہم نے بتانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا بیانیہ ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی والے میرے بھائی آج کل جب الیکشن تھا نا تو صبح 9:30 10 بجے میں نے دیکھا پریس کانفرنس ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے دھاندلی ہو رہی ہے۔ اگر صبح 9:30 بجے دھاندلی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں اصل میں ان کو پتہ چل گیا تھا جو پہلا الیکشن ہوا نا کہ بھائی ہمیں لوگ ووٹ نہیں دے رہے۔ وہ کیمپین کر رہے تھے نا سر وہاں پہ، انہوں نے کوئی ماحول بھی دیکھا ہوگا نا، نہیں تو ایک مرحلہ ہو چکا تھا الیکشنز کا، گزر گیا نا، انہوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو رویہ رکھا، دیکھیں نا ہم ووٹ لینے جاتے ہیں تو ہم اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی حکومت کی کچھ اچھائیاں بتاتے ہیں، کچھ خوبیاں یہ بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کام کیا ہے، جب حکومت دوبارہ آئے گی تو ہم اس طرح کے کام کریں گے اپنا۔ اب آپ بتائیں، آپ کیا بتاتے ہیں کہ سندھ میں آپ نے کیا کیا 18 سال میں؟ سوائے اور پانی اور یہ سب سڑکیں خراب اور کچھ نہیں ملا۔ ہم نے کہا ہم پنجاب میں ہیں، ہم حکومت کر رہے ہیں، مریم شبہ یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن بیفور آئی موو آن، ایک چھوٹا سی آپ نے کہا نا کہ 2 الگ جماعتیں ہیں تو ظاہر ہے اپنے اپنے اس پہ بیانیے پہ الیکشن لڑیں گے، یہ بات تو بالکل درست ہے سر۔ بیانیہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم میں کیا کریں گے، ہم صحت میں کیا کریں گے، ہم ڈیولپمنٹ میں کیا کریں گے۔ بیانیہ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جعلی ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جعلی ہے۔ نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا، نہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں، لڑائی تو یہی تھی نا سر کشمیر میں۔ ہم سے آپ نے سنا یہ وہی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ بھائی نہیں، آپ لوگوں نے بھی تو کہا نا کہ صدر بھی فارم 47 سے ہی پھر بنے ہیں، گورنر بھی فارم 47 کی ووٹر جو آئے تھے انہی کے ووٹوں سے بنے، تو پھر یہ الزام تراشی کا لیول کچھ اور ہے نا۔ ہم نے ووٹ دیا تو آپ صدر ہیں، آپ ہمارے چیئرمین سینٹ بھی ہیں، ہمارے گورنر بھی ہیں، ہم ہیں نا حکومت۔ لیکن اگر آپ یہ شو کریں لوگوں کو کہ جی وہ دیکھیں ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اب ہم حکومت میں ہمارے ساتھ۔ اور ایک اور بات، جس جگہ الیکشن ہوا ہے تو وہاں بھی حکومت کس کی ہے؟ 6 مہینے سے کون حکومت کر رہے ہیں؟ وہاں وزیر اعظم کون تھا، وہاں کا کمشنر ڈی سی کون ہے؟ یہ باتیں اب آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ سیاست اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں الزامات ہیں
تو اس کے پروف لے آئے نا کہ جی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں. وہ جی بندہ اللہ نہ کرے کوئی بھی بندہ دنیا سے چلا جائے تو کہتے ہیں نا کہ ایک انسانی کے قتل پوری انسانی کے اگر وہ ان کی اپنی دشمنیاں ہیں کچھ عرصہ پہلے 6 مہینے پہلے وہ دوسرے لوگوں کا بھی اس طرح ہوا مرڈر تو یہ تو ان کا اپنا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں لیکن سر آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ والی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے ان کی حکومت تھی, انہوں نے کیا کیا, خود آپ لوگوں کی 4 سال سے زیادہ ہو گیا وفاق میں حکومت, ذمہ داری سر آپ کسی چیز کی نہیں لیتے, آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی سارا کچھ خراب کیا, ان کو آپ 6 مہینے کی ذمہ داری دے رہے ہیں. لیکن میں ذرا شاہدہ رحمانی صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا سینیٹر صاحب بھی یہاں پر, بہت سے لوگوں نے یہ تنقید اور بھی کی ہے کہ جب الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن کے پولنگ کے آغاز سے پہلے کہہ دینا دھاندلی ہوئی ہے, پھر یہ کہنا کہ یہ فارم 47 والے ہیں, پھر فارم 47 والوں کو کہہ کے کہ 47 والے ہیں ان کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں وفاق کے اندر, تو اٹ ڈڈ ناٹ میک اپ فار گڈ پالیٹکس ان کشمیر فرام پیپلز پارٹی. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جس طریقے سے انہوں نے بات کی, دیکھیں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر میں حکومت تھی, لوگوں نے ووٹ دیا تھا, اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد جو حکومت ہوتی ہے اس کے تمام تر اختیارات لے لیے جاتے ہیں, اور الیکشن کمیشن باقی حکومت کے جو ماتحت ہے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو کچھ ہوا ہم نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی, ہم نے آئین اور قانون کے مطابق تمام تر ایویڈنس, تمام تر شواہد جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کل بھی صبح بہت سے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں اسٹاف نہیں پہنچا تھا, 1.5 گھنٹے جو ہے پولنگ شروع نہیں ہوئی تھی. نہیں لیکن پھر شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ لوگوں کو تو الیکشن کمیشن کو مورود الزام ٹھہرانا چاہیے نا, اس میں نون لیگ کی کیا غلطی ہے جو آپ لوگ نون لیگ کے اوپر جو ہے معاملات کو ڈالتے رہے تھے؟ دیکھیں ہم نے جو کچھ بھی کیا الیکشن کمیشن کو, چونکہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے, نون لیگ نے اپنے تمام تر اختیارات, تمام تر وسائل اور وزراء کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جو دعویٰ بولا ہے آزاد کشمیر میں, اور جس طریقے سے پولنگ اسٹیشنز پہ قبضے کیے ہیں, پولنگ ایجنٹس کو نہ صرف مار کر نکالا ہے, وہاں نون لیگ کے گنڈوں نے فائرنگز کی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپس کی دشمنی تھی, جو الیکشن کیمپین ہو رہی تھی تو کسی نے نہیں مارا, اور الیکشن کے دن ہی ان کو مارنا تھا کیونکہ ان کے گنڈے مسلح ہو کر آئے تھے, اور انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو مار کے نکالا ہے, تشدد کیا ہے, فائرنگ کی ہے, حتیٰ کہ ہمارے نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بڑا قابل مذمت ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ آئیے اندر اگر ہمارے ورکرز خون کا نذرانہ دیتے رہے, پہلے فیز میں بھی ہمارے ورکر کی جان لی گئی, سیکنڈ میں لی گئی, اور پھر یہ کہتے ہیں آپس کی دشمنی, پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا رہے وہاں پہ, رپورٹس کیوں نہیں, وہاں پہ کیوں میڈیکل جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے؟ نہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کروا رہے تو بیانات بدلتے چلے گئے اور آپ لوگ اس طرف آئے نہیں, تو یہ خالی پھر الزامات ہوئے نا محض. دیکھیں الزامات بالکل بھی نہیں ہے, ہر چیز کا ثبوت ہے, ہر چیز کے شواہد موجود ہیں, اور بالکل ہم اس کو ہر جگہ پر لے کے جائیں گے. رانا ثناء اللہ جس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ وہ غلط بیانی پیش کرتے ہیں, چلیں میں سینٹر صاحب کی طرف لے کے آؤں گی, ذرا میں مبین صاحب کو مہارت حاصل رکھتے ہیں. ہاں مجھے اجازت دیجیے گا, I'll come back to you also, لیکن جو بھی آپ بات کر رہی ہیں نا یہ سارا کچھ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جانا چاہیے جب کسی مخالف سیاسی جماعت کو ڈالا جائے. جی ہم الیکشن کمیشن کے پاس لے کر گئے ہیں, ہم نے تمام تر لیٹرز کل صبح سے جو کچھ ہو رہا تھا لکھنا شروع کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے مظفر آباد کی کیا صورتحال تھی, کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ چلے. اچھا میں ذرا مجھے اجازت دیجیے گا مبین صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں, کیونکہ مبین صاحب آپ لوگوں نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا, کچھ پیشکش جو ہے وہ کی ہے بلاول صاحب نے, میں اس کی طرف آتی ہوں, لیکن ابھی ایک آبزرور پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سے سوال پوچھ لوں, آپ کو لگتا ہے وہ جس کشتی میں دونوں بیٹھے تھے سوراخ ہو گیا اس میں؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ 2024 والا جو الیکشن ہے وہ بھی ایسا ہی ہوا, اس کے بعد بھی جی بی والا الیکشن بھی ایسا ہی ہوا, یہ جو بھی کشمیر والا الیکشن ہے یہ بھی ہمیں پتا تھا ایسا ہی ہوگا. اور بلاول صاحب جو ہے وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. بہتر تو یہی ہے کہ بلاول صاحب نے اگر یہ گفتگو کرنی ہے تو وہ حکومت کا ساتھ چھوڑیں, اپوزیشن بینچوں پہ آئیں اور تحریک انصاف کے ساتھ آ کے بیٹھیں. باقی رہ گئی سوراخ والی بات یا ان کے درمیان میں دراڑ جو آئی ہے یا نہیں آئی, یہ اگلے چند دنوں کے اندر, کچھ مہینوں کے اندر یہ چیز واضح ہوگی, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن سٹنٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو. اور آپ یقین کریں 10-12% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہیں تھا پورے کشمیر والے الیکشن کے اندر. اگر ٹرن آؤٹ کو بڑھا کے دکھایا گیا ہے اور وہ بڑھا کے کس جماعت کو فائدہ دیا گیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. نون لیگ کوئی ظاہری سی بات ہے دیا ہوگا تو وہی یہ ساری نشستیں جیتی ہیں نا جی. اور یقین کریں لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ چکا ہے یہ الیکٹورل سسٹم سے, اور یہ بڑا خطرناک حد تک یہ چیزیں جا رہی ہیں
ये 10-12% लोग सिर्फ वोट डालने के लेकिन लिए आप आए। इसको वैसे इस पर्सपेक्टिव में भी कैसे देखते हैं कि आप लोगों का जो एक देरीना मौकफ है उसकी तायीद अब वो लोग भी कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट में बैठे हैं? वो बेशक कहें हम ऑपरेशनली गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी मुसलसल अब कह रही है फॉर्म 47 वाले हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी को मैंने देखा है पिछले महीने से हमारे मौकफ की तायीद करते हुए, इनके वजीर दाखिला को मैंने देखा है हमारे मौकफ की तायीद करते हुए। हम रो रहे हैं पिछले 4 साल से, मुल्क नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बेड़ा गर्क हो गया इकोनॉमी का, उनके उस दिन आए हैं। लेकिन आपको कोई सूरत आप समझते हैं कि ऐसी निकल सकती है या निकलनी चाहिए फॉर दैट मैटर कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई हाथ मिला लिया जाए? पीटीआई की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने तो एक तरह की पेशकश की है, उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई से कहता हूं कि वापस आएं, सियासत करें, कमेटियों का बाइकआउट खत्म करें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें। देखिए, पीटीआई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखती है और वो हम कर रहे हैं। तो लेकिन अभी ये नहीं ना पता कि बिलावल साहब जो है इन बातों पे कितनी देर तक कायम रहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। एक दिन के अंदर तो हमने भी फैसला नहीं कर लेना, हम भी कुछ चीजें देखेंगे। हमारी जमात में हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारी पार्टी के चेयरमैन है, अब अभी तक तो हमारी उनसे मुलाकात ही कोई नहीं है, 9 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं। वो सारी चीजें जो है वो मुशावरत के बगैर इस तरह के सारे फैसले लिए जाते हैं और बिल्कुल सियासत के अंदर राहें जो है वो मिल भी जाती हैं, राहें जुदा भी हो जाती हैं। ये सियासत का हिस्सा है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा किसी से जाती तो नहीं है। हम जो है वो सियासत करने के लिए इस मुल्क के अंदर जो है वो काम कर सियासत ही कर रहे हैं जी। तरीके इंसाफ तो कुछ भी हो सकता है। मैं सर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इसमें मजीद बात करते हैं। 2-3 एवेन्यूज से ना पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आए और आके बैठें, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी से शाहिदा साहिबा, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो कहती हैं गुंडे थे आप लोगों के, जिन लोगों ने वहां पे सारा कुछ किया, और आप ये कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी है। ये कितना कोई इत्तेफाक हो सकता है कि इलेक्शन के दिनों में ही किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल दी? देखें, ये बात जो मैंने की है ये रिकॉर्ड है, वहाँ निकाल ले जाके कि इससे पहले उन लोगों के साथ उनका भी एक कोई बंदा एक इसी तरह कत्ल हो गया जिस तरह इसके बाद ये उनकी राय। लेकिन आप मुझे बताएं, ये अल्फाज गुंडे हैं, फलां हैं, आप तो फिर हमारे साथ बैठे हुए वफाक में, आप हमारे साथ बैठे गुंडों के साथ क्यों बैठे हैं? मैं एक बात करता हूँ, इस तरह के अल्फाज पीपल्स पार्टी मुझे समझ आती है उनके ऊपर, उनके पास कोई यही इल्जाम उन्होंने शुरू कर दिए जो पीटीआई लगाती थी। ओके, देखें जी ये हमारे ने इलेक्शन चोरी कर लिया है, फलां कर लिया है। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन जब हो रहा है आपके सामने हर चीज है, मुझे जो धांधली हुई है बताते कहाँ हुई है, कहाँ आप। ये तो इनका जो पहला फेज था उसमें आपको पता है ना, वो बैग पकड़े गए थे वोटों के, इलेक्शन कमीशन के लोग या वो पीपल्स पार्टी के थे जिनके इलाके में वो पकड़े गए थे, लेके जा रहे थे। तो हमने तो ये भी कहा था कि इसकी भी तहकीकात कराएंगे। अच्छा, ये कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन में को कहते हैं, आप इनके सारे निकाल लें, किसका नाम लेते हैं? नून। ये उठते हैं तो नून, सोते हैं तो नून। तो लेकिन ये बातें तो देखे ना, नैयर बुखारी साहब ने आप लोगों के वोट भी दिखाए हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो फिर अभी नहीं देखे ना, मैं एक बात करता हूँ, ये गिला किससे करते हैं? मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि ये आजाद कश्मीर में ये 5-6-7 महीने से बैठे हैं, वहाँ हुकूमत जो है इनकी थी, यही वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि हम आके, जब जाहिर है 6 महीने इनको पता। और एक और बात, उस वक्त हमने कहा था कि इलेक्शन करा लेते हैं, पीपल्स पार्टी की जिद थी कि नहीं हमने हुकूमत करनी है 6 महीने। अब 6 महीने में इन्होंने क्या निकालना था ये इनको पता है। यही रिजल्ट आया ना, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा। अब आप खुद सोचें कि जो जमात इलेक्शन हो रहा है सुबह 10 बजे 11 बजे और ये वहाँ वेला कर रहे हैं कि जी धांधली हो गई है, तो आप मुझे बताएं फिर अभी याद होता ना शाम को कहते हैं जी हमारे पास ये फुटेज है, ये हमारे पास दलीलें हैं, ये यहाँ से वोट लेकिन बहुत सारी चीजें और है ना। और एक और बात, बहुत सारी चीजें और हैं जो इस तरह की चीजों की बुनियाद बनते हैं ना। राना सनाउल्लाह साहब का कहना कि हमारी तो गिनती 10 से शुरू होती है, सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन में आपके कितने लोगों ने आके टीवी पे कहा कि 9 नशिस्तें तो हमारी पक्की हैं। नहीं देखें, एक बात सुने, अब अगर इनको लोग पंजाब में आप बात कर रहे हैं जो 9 सीटें हैं, अब उन 9 सीटों पे आपके पास भी है ना, आप आके पंजाब में आपका गवर्नर है ना, आपकी हुकूमत है ना, हमारी हुकूमत है, लेकिन हमने वोट तो नहीं जबरदस्ती लिया ना, लोगों को अपने काम दिखाए। पंजाब में काम हो रहे हैं, इसलिए पंजाब के लोगों ने जो इधर जितनी वो सीटें थी 9 या 8 उसमें उन्होंने वोट दिए। आप सिंध में जाके बता सकते हैं कि क्या हुआ है। अब ये बात है कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस तरह की बातें करके आप समझेंगे कि आजाद कश्मीर के लोगों को आप जो है वो ये शो करेंगे कि हम बड़े वो हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो तरीका पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया हुआ है
کہ جی آپ نے ہمیں وہ آپ فارم 47 کی جی ووٹ سے آئے ہیں، گلگت کے الیکشن میں بھی دیکھا ہم نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ صدر بنے ہیں، آپ ہمارے گورنر ہیں، چیئرمین سینٹ آپ ہیں، آپ صبح چلے جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا یہ جو بات آپ کہنا، میں بیفور آئی موو آن کشمیر کے موضوع سے تھوڑا سا بریفلی اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا شاہدہ صاحبہ، کہ اگر یہ 47 والے ہیں تو ان کے ووٹوں سے کیوں صدر بنے آپ کی جماعت سے، کیوں گورنر جن لوگوں کی تائید، ان لوگوں کی تائید لے کے ہی آپ لوگ آئے ہیں نا ان عہدوں کے اوپر، ایک تو ان کو چھوڑ دیں۔ دوسرا مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ کس طرح کی پارٹی ہے کہ جس نے اپنی کیمپین کے اندر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو سندھ جیسا بنا دیں گے، کیونکہ سندھ میں تو کوئی کارکردگی ہے نہیں ہے جس کے بارے میں جا کے وہاں بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن پر یقین رکھتی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، عوام کے رائے کا احترام کرتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام آزادانہ طور پر اپنی رائے کا استعمال کریں اور ووٹ دیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے اتنے بوکھلا گئے کہ آپ اپنے گنڈوں کی مدد سے وہاں حملے کریں اور پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالیں، ٹھپے لگائیں اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ رزلٹ لیں۔ اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا نون لیگ کا، 90s کے الیکشن میں بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی رہی کہ ہمارے الیکشن چرائے گئے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا، عدالتوں نے ثابت کیا کہ کس طرح نواز شریف صاحب پیسے لے کر بانٹتے رہے اور کس طریقے سے آپ اتنا سخت لفظ استعمال کر رہی ہیں، آپ بار بار کہہ رہی ہیں نون لیگ کے گنڈے۔ دیکھیں ان کی تو ہسٹری ہے نا، 96 میں بھی ایک بار، 2014 میں بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی اپنی سپورٹ لے لینا، ان سے واپس لے لیں، کیوں اس ملک میں گنڈوں کو مسلط کرنے کے لیے آپ نے اپنا کندھا فراہم کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ان کی تو بیس یہی ہے نا، دھاندلی کے ذریعے آنا، اور اپنی جس طریقے سے انہوں نے کیا، جو I am very sorry Dr. Sahiba, but this reflects very badly on Pakistan People's Party۔ برا آتا ہے جب ان کے اوپر وقت برا آتا ہے تو یہی پیپلز پارٹی کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے گزارش، میری گزارش سن لیں، this آپ reflects نے تو very… جہاز اغوا کیے ہوئے ہیں الذوالفقار تنظیمیں میں، آپ وہ بھی تھے۔ جیسے ہی وقت نکل جاتا ہے پھر ان کی گردن میں صدیاں آتے ہیں، پھر یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ باتیں آپ کر رہی ہیں، دیکھیں اب آپ کو نہیں this reflects very badly on Pakistan People's Party کہ آپ یہ جہاز بھی اغوا کرتے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی خیرات کے اندر سیٹیں نہیں ملی ہیں سندھ کے اندر، اگر تسلسل کے ساتھ ملے تو ہم نے کام کیا پورا پنجاب یا روزگار کے لیے۔ اچھا ان کو ملے 47 سے ملتی ہیں، آپ کو ملے تو آپ کا اپنا رائٹ ہوتا ہے، یہ بڑی… اگر آپ کا اتنا اچھا پنجاب ہے تو پورا کراچی جو ہے پنجابیوں سے کیوں بھرا ہوا ہے؟ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ پورا ساؤتھ پنجاب۔ نہیں خیر پنجاب سے کراچی جانے کے لیے کسی کو ویزا تو درکار نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، کسی کو ویزا درکار نہیں ہے، ان کو پوری ٹیپ لگ گئی ہے۔ ہاں اپنا کوئی کام ہوتا ہی ہے، دھاندلی کر کر کے آنا ہے آپ نے۔ یہ اینڈ ہے ان کا۔ لاہور کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کی چلیں میں ذرا مبین صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں، لیکن this آپ نے تو reflects جہاز بھی اغوا کیے ہوئے ہیں۔ this reflects very badly on your party ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ تو وہ ہیں اپنے عام پر گنڈے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ بھٹو نے پھانسی لے گئے تھے، معافیا نہیں مانگی تھی۔ چلیں شہید کر دیا گیا، ہم نے مافیا اداروں پہ حملے نہیں کیے تھے، آپ تو کورٹوں پہ بھی حملے کرتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے۔ میں نے کہا نا آپ نے تو جہاز اغوا کر لیے، الذوالفقار تنظیم آپ کی تھی نا۔ مجھے ذرا مبین صاحب کو گفتگو میں ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا مبین صاحب کو گفتگو میں شامل کرنے دیں۔ 10 سال کے لیے ایگریمنٹ۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا، سچی بات ہے، آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے آپ پریشان ہے۔ چلیں مبین صاحب صبح چلے جائیں نا آپ، ایسا کریں صبح استعفا دے دیں۔ ہاں میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، وہ سن نہیں رہی ہیں صرف۔ وہ لکیر کی ٹیپ میرا بند کر دیں، ایک منٹ ہم بھی بات کریں۔ وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ اجازت دیجیے گا، لیکن وہی بات ہے، میں دوبارہ کچھ نہیں کہتی ورنہ پھر آپ نے میری ان کو بات… کہنا کہ صبح استعفا دے دیں۔ اب یہ تو پھر سوال تو ویسے یہی بنتا ہے، لیکن مبین صاحب سے تھوڑا سا یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے، ڈاکٹر صاحبہ اجازت دیجیے گا پلیز، میرے پاس ایک مہمان اور بھی ہیں، اجازت دیجیے گا۔ مبین صاحب آپ نے ابھی گفتگو یہاں پر بھی سن لیا، جو ماحول ویسے بنا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سب کے بیچ میں سسٹم کے کولیپس کی باتیں بھی جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، ہم اس طرح کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ شاید سیاستدان جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، ہم کچھ انتظامی یونٹس بننی چاہیے، اس طرح کی گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ یہ جو ڈسکشن شروع ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کابینہ کی تبدیلی سے بات شروع ہوئی تھی، اب سسٹم کی تبدیلی تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسکورس جو ہے، یہ گفتگو جو ہے، یہ پہنچ چکی ہے۔ دیکھیں مجھے تو پیپلز پارٹی والوں کی بھی نہیں سمجھ آتی، یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، کہتے ہیں جی نون لیگ والے کبھی پاؤں پکڑتے ہیں کبھی گریبان پکڑتے ہیں۔
تو میرے بھائی آپ لوگ کیوں بار بار جو ہے وہ ان کا وہ جو ہے وہ دگے میں ان کے فریب میں آتے ہیں؟ مطلب کہ ایک دفعہ ڈسا ہوا بندہ بار بار تو نہیں اس سوراخ کے اندر انگلی دیتا. آپ لوگ تو ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہو. چھوڑ دو پھر یار, کیوں وہ بچوں والی حرکتیں تو نہ کرو. پھر بار بار یہ بھی بات کرتے اور ساتھ ساتھ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہو. اور دوسرے نون لیگ والوں کو بھی ان کے جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں طیارہ سازش اور یہ وہ. تو بھائی آپ لوگ اپنا گورنر بدل دو. اگر وہ نہیں استعفے دیتا تو پنجاب میں اپنا گورنر لگا دو. کیوں مطلب کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں بھی پھر مل کے اکٹھا جو ہے وہ لوٹ مار بھی. پنجاب کے اندر بھی وہی صورتحال ہے, سندھ کے اندر بھی وہی صورتحال ہے. تو بھائی یہ کیوں عوام کو, کیوں آپ نے پاکستان کو سرکس بنایا ہوا ہے؟ تماشا یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ کرتے ہیں. اگر لڑنا ہے تو صحیح طرح لڑو, اگر صلح کرنی ہے تو یہ کیا مطلب کہ ایک بندہ لڑ رہا ہے اور دوسرا بات کر رہا ہے پھر آپ بیٹھے ہو. اچھا جو میرے سے سوال کی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کی تبدیلی کی جو ہے وہ باتوں تک بات چلی گئی ہے. دیکھیں 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ دیا. ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھ لیں, جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں, ایکسپورٹس آپ کی دیکھ لیں, تقریباً $30 ارب پہ کھڑی ہیں اسٹیٹک. پھر آپ اپنا امپورٹ بل دیکھ لیں, تقریباً وہ 66 ارب کے قریب جا چکا ہے. آپ کا اگر وہ باہر سے لوگ پیسے نہ بھیجیں تو آپ کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ تو ہے ڈیفیسٹ میں, بیلنس آف پیمنٹ بھی ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. وہ جو $1-2 ارب سے سرپلس میں صرف ان لوگوں کی مرہون محنت ہے وہ جو باہر بیچارے مزدوریاں کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کے اندر پھر آپ کا وزیر داخلہ جب آ کے کہہ رہے ہیں اور آپ کے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا اور یہ لوگ فیل ہیں اور یہ لوگ کرپٹ ہیں, اور آج بھی یہ جو ہے یہ ہر الیکشن کے اندر دھاندلی اور ہٹ درمی سے جو ہے وہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں. اور بات چیت جو ہے انہوں نے بات چیت کا عمل ہی پاکستان سے ختم کر دیا ہے. کسی بھی موضوع کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں نون لیگ کی ہر جگہ حکومت ہے اور گولیاں بھی ساری نون لیگ کے زمانے میں چلی ہیں. آپ ماڈل ٹاؤن سے شروع کر لیں, مرید کے دیکھ لیں, آپ 26 نومبر دیکھ لیں, آپ جدھر بھی جائیں آج کل جو صورتحال ہے وہ دیکھ لیں. مطلب کہ بات چیت جو ہے وہ ان کے اندر تو سیاسی سوجھ بوجھ ہی ختم ہو گئی ہے نون لیگ کے اندر. اور اس طرح کے حالات کے اندر جب جو ہے وہ سیاسی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ناراض ہوں آپ سے اور ان کا دکھ تکلیف دن بدن بڑھتا جا رہا ہو, نوجوانوں کو روزگار نہ مل رہا ہو, فکلا جو ہے وہ جوڈیشری کے معاملات دیکھ کے ان کے انڈیپینڈنس دیکھ کے اور چیخ چلا رہے ہوں, اور مزدور جو ہے بھوکا مر رہا ہو, کسان کو ذلیل کر دیا ہو آپ نے گندم والے معاملے کے اندر, نوجوانوں کو آواز بلند نہ کرنے دی جاتی ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر کار سسٹم بدلنا ہی پڑے گا. مجھے ایک بریک لینی ہے سر, ایک بریک لینی ہے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ساری لانگ لسٹ آف تھنگس کے اندر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بڑے پاورفل وزراء جو ہیں وہ اب آمنے سامنے بھی ہیں, جو پہلے نہیں ہو رہا تھا. اسے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کو جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے سسٹم کی تبدیلی کی, سسٹم کولیپس ہو گیا ہے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں. اب محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اتنے پاورفل منسٹر ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ کی جماعت کے اپنے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خواجہ آصف جیسی شخصیت ان کو جواب دینے سے پہلے بہت سارے القابات ان کے نام سے پہلے لگا کے ان کو بڑے مؤدبانہ طریقے سے اپنی طرف سے ایک سخت جواب دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. سر یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں بھی ایک رفٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑ رہا ہے. پھر جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یعنی سیاستدان سب لوگوں نے اپنے اپنے معاملات صحیح نہ کیے تو یہ ملک تو سسٹم کولیپس آلریڈی کر رہا ہے, اس ملک میں کبھی بہتری نہیں آ سکتی. دیکھیں ہم سیاستدانوں نے مل کے بیٹھ کے اس ملک میں بہتری آنی ہے, جمہوریت پہ ہی پاکستان. انہوں نے کہا بیٹھ جائیں ایک کمرے میں, چاہے ایک دن لگے چاہے ایک سال, سارے مسئلے حل کر کے اٹھیں. ویسے ایک بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہیں کہتے ہیں آئے بیٹھیں بات کر لیتے ہیں. بات کے علاوہ مجھے بتائیں راستہ کون سا ہے؟ الزام تراشیاں کرنی, یہ کر دینا, کبھی وہ حکومت میں کبھی ہم حکومت میں. پاکستان کی بہتری ہم سب کی ذمہ داری ہے, سیاسی جماعتوں کی. اور یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں اگر ترقی کا راز ہے تو وہ صرف جمہوریت میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اور نقوی صاحب نے بتایا ٹائپس ہوتی ہیں جمہوریت کی, کسی اور ٹائپ کی طرف جانا پڑے گا. اپنی سوچ ہے جو انہوں نے کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ہر دفعہ دیکھیں, ہر دفعہ جب سے حکومت ہماری بنی, ہم ایک بات میں پھر کہوں گا بار بار کہ ہم جتنی سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہے ابھی حکومت میں وفاق میں, وہ صرف اسی لیے ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے تو ہم اکٹھے ہیں. ہمارے دیکھیں نا 2 صوبوں میں کتنی یہ سب ہو رہی ہے دہشت گردی, اور
اس کے لیے بھی کوئی وفاق پالیسی بناتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے الزامات لگاتے ہیں جی ہم نہیں مانتے, کہتا ہے جی وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی میں یہ نہیں مانتا, میرے جو ادھر دہشت گردی ہوگی اس کے لیے میں اپنا ایک طریقہ کار وضع کروں گا جو قانون اجازت نہیں دیتا. اب اس کے لیے اور باقی یہ جو حالات ہے, ایک بات ہے کہ ہم آج نہیں تو کل ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, سیاسی جماعتیں اکٹھی ایک جگہ بیٹھے, الیکشن پہ ہی اکٹھے ہو جائیں, نیا الیکشن کمیشن لے آئیں. اس کے لیے نیا الیکشن کمیشن تو پہل تو آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی. نہیں ہم تو کہتے ہیں, دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا, دیکھیں ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ایک, ابھی تک قائم ہے. آپ دیکھیں جب یہ اپوزیشن کو بلایا گیا ہے کبھی انہوں نے کہا جی ہم بیٹھتے ہیں, اگر وہ بیٹھے بھی ہیں ماضی میں آپ دیکھیں 2 دفعہ اکٹھے بیٹھے ہیں, 3 دفعہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں آتے, ہمیں وہ ہمارا جو جیل میں وہ کہتا نہ ہو. نہیں, پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشن روم میں جو ہے وہ میٹنگ کر لیتے ہیں, لیکن اپیرنٹلی شاید ضد دوسری طرف سے یہ کہ وزیر اعظم اس میں آفس میں ہی ملاقات ہو. نہیں وہ دیکھیں وہ کر لیں. میں ایک بات تو محمود خان سے کہ انہوں نے بنا دیا نا اپوزیشن لیڈر, اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ گلے کرتے ہیں نا, انہوں نے پشاور جیسا کہ اس کو نہیں بلایا اور جگہ. مراد یہ ہے سر آپ تو کوشش کریں نا, وہ تو اگر میں پی ٹی آئی سے پوچھوں گی تو وہ کہیں گے آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کوشش کریں, آج بھی میں کہتا ہوں دیکھیں قومی اسمبلی ہے نا, کتنی بڑی ان کی اپوزیشن جماعت جو ہے, انہوں نے کبھی اپنا کردار ادا کیا ہے. سر گورنمنٹ کے ویسے حالات اچھے نہیں ہیں. علیم خان صاحب ہوں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, محسن نقوی ہوں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, آپ کے یہ سپورٹرز ہوں یہ تو خیر آپ کو فارم 47 والا کہہ کے جعلی کہہ رہے ہیں. ہم نے اس پاکستان سے جو یہ نیا بنانے آئے تھے اس سے بہتر نہیں کر لیا. ایک مجھے بتائیں, میں ابھی بتا دیتا ہوں, یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. میں ابھی کہنے لگوں, ایک بات کہنے لگوں, کیا ہم نے اب ہم اس جگہ پاکستان نہیں کھڑا جس کو دنیا ہماری بات بھی سنتی ہے. امریکہ جیسا ملک ہماری بات سن کے اس پاکستان میں آیا, ایران آیا, میرے پاس سیگمنٹ میں وقت تھوڑا کم ہے, میں ذرا شاہدہ صاحبہ کو شامل کر لوں. طرف جا تو رہے ہیں نا, لیکن ضرور ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ جو بہتری کی بات کی نا, یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ آپ نے پروگرام کے آخر میں چھیڑ دیا, اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے. ایک بات ہے آج پھر شاہدہ صاحبہ کو شامل کرنے دیں. سیاسی جماعتوں نے اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے کے جانا. اچھا, مختلف انتظامی یونٹس کی بھی محسن نقوی نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان پرنسپل تو اس کے خلاف نظر آتی ہے, لیکن قاسم گیلانی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی بالکل درست کہہ رہے ہیں, 21ویں صدی میں ہم سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی کے طرز کے اوپر, اس طریقے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیے جی, ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر وزیر داخلہ اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف, اپنی کیبنٹ کے خلاف اس طرح کی بات کر رہا ہے تو عدم اعتماد کر رہا ہے. ان کے اپنے منسٹر آپ دیکھ لیں, کمیونیکیشن منسٹر ہوں, وزیر ڈیفینس منسٹر ہوں یا وزیر داخلہ ہوں, اس طرح کے الزامات کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں, بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے ان کے پاس. اس وقت ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے, ایکشن پلان, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, وہ اس کا تو وہ خود جواب دیں. لیکن یہ کسی تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کے خواہشات کا اظہار کرنا, پارلیمنٹ میں اس کا طریقہ کار موجود ہے, آئین کے اندر اس کا طریقہ کار موجود ہے. آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت جو ہے وہ موجود ہے کہ جی صوبائی اسمبلی ریزولوشن پاس کریں اور قرارداد لے کر آئیں, اسے 2/3 میجورٹی سے پاس کریں, تو پھر صوبوں کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کی خواہش ہے تو وہ شخص اپنی خواہش, چلے کسی چیز پر تو آپ نون لیگ کے ساتھ سیم پیج پر آ گئی ہیں. بالکل یہی جواب خواجہ آصف صاحب نے بھی دیا. پارٹی آج PMLN کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ وہ میثاق کی جمہوریت ہے, جو 90s کے ایرا میں آپ نے دیکھا کہ PMLN اور پیپلز پارٹی. چلے میں ذرا ایک کوئک کامنٹ لے لوں, اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, ایک کوئک کامنٹ لے لوں مبین صاحب سے بھی اس ایشو کے اوپر. سر کہ یہ جو مختلف نئے انتظامی یونٹس کی بات ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف آپ لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, یا آپ لوگوں کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟ KPK کو بھی اگر نئے انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ آن بورڈ آ سکتے ہیں اس کو لے کر, کیونکہ یہ بڑی ڈیبیٹ ہے. جی بڑی ڈیبیٹ ہے. 18ویں ترمیم کے وقت جب انہوں نے NFC کیا, اس کے بعد انہوں نے PFC بھی کرنا تھا جو آج تک نہیں کر پائی. یہ ساری سیاسی جماعتوں کی نااہلی ہے, اور لوکل گورنمنٹ کو آج تک آئین کے اندر وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو ہے. اور ہم PTI یقین رکھتی ہے کہ عوام کے مسائل کا حل عوام کے ہاتھ میں ہے, اور اس کے لیے اختیارات نچلے درجے تک جانے بہت ضروری ہیں. اور یہ جو ابھی بھی پنجاب نے یہ جو لوکل گورنمنٹ والا بل منظور کیا ہے, آپ کو شرمندگی ہوگی یہ سن کے کہ یہ جو میئر ہیں اور یہ جو سارے بلدیاتی نظام ہے, یہ سارے کا سارا مرہون منت ہے DC کا, ڈپٹی کمشنر کا. اور دیکھیں اگر آپ کے جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں وہ DC کے متحد ہوں گے تو آپ کون سی ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, کون سے اختیارات نچلے درجے تک منتقل کر رہے ہیں؟
اور الیکشن بھی نہیں کروائے جاتے, اور ادھر جو بیچارے گراس روٹ ورکرز ہیں سیاسی جماعتوں کے ہوں یا عام عوام کہہ لیں کہ جو بلدیاتی نظام کا حصہ ہونی چاہیے, وہ بیچارے جو برہونے منت ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ڈیروں کے اور ڈی سی اور کمشنر اور اے سیز کے دفاتر کے ڈی ایم اوز کے, اور وہ رل رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے. میں تو اس کے حق میں ہوں جی, اور یہ لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکشن ملنی چاہیے, اور اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یونٹس جو ہے اس کی ڈیبیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کرا لی جائے, بلکہ جو ہے عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے. چلیں آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر موقف دیا. بس وقت بہت محدود ہے. ون لائن بریف کامنٹ سینٹر صاحب آپ سے کہ محسن نقوی صاحب نے پورے سسٹم کو نہ صرف چیلنج کیا, اس کو کہا کہ وہ ناکام ہو گیا ہے, وہ کولیپس ہو گیا ہے, اس طریقے سے چل نہیں سکتا, اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے تو یہ ملک چل جاتا. کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں ہوئی. ہی از اے منسٹر ان دا کیبنٹ آف شہباز شریف صاحب, کوئی پرائم منسٹر نے ایکسپلینیشن کال نہیں کی. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب نے اپنی کوئی رائے دی ہے, ان کی رائے وہ فورم تھا رائے دینے کا. خواجہ آصف صاحب نے فورم بتایا ہے ویسے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر. رائے دینا اور کسی پارٹی کا موقف ہونا اور چیز ہے. ہماری پارٹی کا موقف وہی ہے جو پی ایم صاحب دیتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتا ہے, اور ہمارا موقف یہی ہے. جب ان کو چیلنج کیا گیا تو ان کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں ہمارا موقف یہی ہے کہ پاکستان اب جس حالات میں ہمیں کٹھے مل کے پاکستان سے دہشت گردی بھی ختم کرنی چاہیے. اس کے اوپر عمل بھی ہو, وقت ختم ہو گیا. جی مبین صاحب, انہاں دی ہمت ہے اودے کول ایکسپلینیشن لین کیوں جو سوال کرتے ہیں. ساڈے کول بڑی ہمت ہے. ایسی ہمت کی نظر آئے گا. نہیں سر, وہ تو آپ کے اپنے وزراء بھی مانتے ہیں کہ ہم مطلب کہ وہ بڑے تگڑے ہیں. ہمارے پی ایم صاحب ہے نا, وہ ایسے رویہ رکھتے نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں سر, یہ رویہ کی بات نہیں ہے. ان کی ٹیم میں سے کوئی اٹھ کے ان کو چیلنج کر تو وہ خود ریلائز کر کے اس بیان کو واپس لے لیں گے. اچھا آپ انتظار کریں گے. نہیں, میں ایک بات کرتا ہوں کہ بندہ اپنی رائے دیتا ہے, رائے دینے میں کسی بھی کوئی بہت شکریہ آپ کا سینٹر ناصر بٹ صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مبین عارف جٹ صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کے شکر گزار ہیں پروگرام میں موجود رہی. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.